کہ اسد الدین اویسی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں۔ اس بات سے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ آج جب اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ گستاخی رسول کے تعلق سے پورے ملک میں پروگرام کر رہے ہیں، ایسے میں ان کو یہ کہنا کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ پاگل ہیں تو لوگوں کے ایمان کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ اسد الدین اویسی یقینی طور پر وہ قابل شخص ہے اور ہندوستان کی رہبری کے لائق ہیں۔ آج نہیں تو کل آپ کو بحرست اسد الدین اویسی کو سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کا کام کیا ہے، وہ کس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج پورے ملک ہندوستان کے اندر تمام پارٹیاں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ایک شیر ایسے دہاڑا۔ دوستو سوشل میڈیا کی وائرل خبریں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ مولانا محمود مدنی کو لے کر کیا کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، علماؤں کی طرف سے کیا کچھ بیان دیے جا رہے ہیں مولانا محمود مدنی کو لے کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی بڑی 3-4 خبریں آ رہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو آپ یہ دیکھیے، جھارکھنڈ سے آئی یہ جو ویڈیو ہے وائرل ہو رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے جمشید پور میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے، اور یہ نعرے کیوں لگائے گئے؟ کیونکہ دوستو یہ جو پروٹیسٹ ہوا ایک طرح سے جھارکھنڈ کے مسلمانوں نے کیا اس رام گیری کے خلاف، جس نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اور دوستو انہوں نے وقف بورڈ بل کو لے کر بھی یہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ یہ جو وقف بورڈ کو لے کر قانون بنایا جا رہا ہے، یہ جو بل لایا جا رہا ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے رد ہونا چاہیے۔ اس کو لے کر بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اس کو لے کر بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ جمشید پور دوستو آپ کو بتا دوں جھارکھنڈ کے جو مسلمان ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو دکھتے ہیں۔ جس وقت اسکین کیا جا رہا تھا JPC کا جو QR کوڈ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، تو جو جھارکھنڈ کے مسلمان ہیں انہوں نے کافی ایکٹیویٹی دکھائی اور بڑے بڑے QR کوڈ لے کر وہ سڑکوں پر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو جاگروک کیا۔ انہوں نے کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسکین کرایا اس ای میل کو۔ یہاں پر بھی دوستوں مسلمان یہ سڑکوں پر اترے اور انہوں نے خوب نعرے لگائے اس رام گیری کے خلاف اور اس کو گرفتاری کرنے کی مانگ کی۔ دوسری خبر دوستو ایک اور آ رہی ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ RTE اردو کی یہ نیوز ہے۔ جو پادری ہوتے ہیں عیسائی پادری، اس کی جو لڑکی ہے، اس کی جو صاحبزادی ہے، اس نے اب اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا بھر کے اندر۔ وہ الگ بات ہے ہندوستان کے اندر اسلام کو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، یہ عام سی بات ہو چکی ہے ہندوستان کے اندر، لیکن دنیا بھر کے اندر اگر ہم دیکھیں یا پھر ہم رپورٹیں پڑھیں دنیا بھر کی تو یہی خبر سامنے آتی ہے کہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم بن چکا ہے دنیا بھر کے اندر۔ آئے دن ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب یہ وائرل ہو رہی ہے کافی خبر، کیونکہ یہاں پر عیسائی پادری جو ہوتے ہیں اس کی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے یہ خبر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ دوسری خبر دوستو انسٹاگرام پر کافی زیادہ ایکٹیو رہنے والے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر محمد کیف، سبھی لوگ جانتے ہوں گے، کافی زیادہ فیمس ہے۔ اب یہ اورنگ آباد پہنچے، وہاں پر جا کر انہوں نے امتیاز جلیل صاحب سے ملاقات کی اور اپنے بھاشنوں میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بولی جس سے دوستو سوشل میڈیا پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ لگتا ہے جو محمد کیف ہیں وہ MIM پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ امتیاز جلیل صاحب سے ملے اور اپنے بھاشن میں یہی کہا کہ اپنے لیڈر کو چنو، اپنے جو لیڈر ہیں ان کو چنو اور ان کو پارلیمنٹ میں سنسد کے اندر جو ہے وہ بھیجنے کا کام کرو۔ اس طرح کا جو بھاشن ہے محمد کیف نے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہی لکھا جا رہا ہے کہ فیوچر میں جو ہے وہ MIM پارٹی جوائن کر سکتے ہیں محمد کیف، یا پھر اس سے چناؤ لڑ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا سوشل میڈیا پر لکھا جا رہا ہے کہ محمد کیف جو ہے وہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا دوستو فیوچر میں کبھی MIM پارٹی جوائن کریں گے محمد کیف، یا پھر MIM پارٹی سے چناؤ لڑیں گے؟ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا۔ اگلی خبر دوستو جو ہے وہ ہنی سنگھ سے، اور ایک اور سنگر ہے پنجابی جن کا نام دلجیت دوسانجھ ہے، ان سے یہ خبر جڑی ہوئی ہے اور یہ خبر کافی زیادہ وائرل ہے۔ اس خبر پر آپ لوگ غور کرنا، انہوں نے جو کہا ہے، ہنی سنگھ نے یہاں پر کہا ہے انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں پاکستان ضرور جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی سنگر ہنی سنگھ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں پاکستان ضرور جاؤں گا۔ دوسری طرف
یہ بھی پنجابی سنگر ہے دلجیت دوسانجھ. انہوں نے کہا ہے، پنجابی سنگر نے کہا، میرے لیے ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ہیں، میں سب کو پیار کرتا ہوں، سرحدیں تو نیتاؤں نے بنائی ہیں. یہ جو باتیں دوستو انہوں نے کہی ہیں، یہ پنجابی سنگر ہیں. ہنی سنگھ نے کہا انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں پاکستان ضرور جاؤں گا. تو اب یہاں پر یہ لکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، آپ لوگ بھی سوچ کر کے دیکھیے، یہ بات اگر کسی مسلمان نے بولی ہوتی تو اس کے کنیکشن دوستو کہاں کہاں جوڑ دیے جاتے. پہلے ہی یہ پاکستان کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے گودی میڈیا، پاکستان کے نام پر ہندوستان کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ جو پنجابی سنگر ہیں ہنی سنگھ، دلجیت دوسانجھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم ملا تو ہم پاکستان ضرور جائیں گے، ہمارے وہاں پر فین بہت ہیں. اور یہ بات کسی مسلمان نے بولی ہوتی تو اب تک دیش بھر کے اندر جو ہے وہ ہڑکمپ مچ گیا ہوتا. دوسری خبر دوستو، یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے مفتی رئیس صاحب، جو کہ دہرادون سے تعلق ہے ان کا جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یقینی طور پر قابل شخص ہیں اور ہندوستان کی رہبری کے لائق ہیں. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو تسلیم کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا. یہ آپ ویڈیو دیکھیے پہلے. اسد الدین اویسی یقینی طور پر وہ قابل شخص ہے اور ہندوستان کی رہبری کے لائق ہیں. آج نہیں تو کل آپ کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کو یقیناً تسلیم کرنا ہوگا ورنہ ہندوستان میں آپ کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا. سنا دوستو آپ لوگوں نے، یہ تھے مفتی رئیس صاحب جن کا تعلق دہرادون سے بتایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر ان کا یہ بیان کافی وائرل ہو رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کو اپنا لیڈر اسد الدین اویسی صاحب کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا. دوسری طرف دوستو علماؤں کے لگاتار بیان آ رہے ہیں مولانا محمود مدنی کو لے کر. انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی کڑی مذمت کی جا رہی ہے. اب یہ دوستو جمعیت ہند کے نیتا بتائے جا رہے ہیں، ان کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. مولانا محمود نے جو بیان دیا ہے اس پر جو ہے ناراضگی جتائی جا رہی ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے خبر کے مطابق کہ یوپی کے مظفر نگر میں علماؤں نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا ہے اس بیانوں کو لے کر جو ہے وہ نندا کا پرستاؤ پاس کیا ہے. جو یوپی کے مظفر نگر میں بیٹھک ہوئی ہے جمعیت علماء ہند کے کچھ جو دوسرے علماء کرام ہیں ان کی، یہ خبر کے مطابق بتایا جا رہا ہے. IND اسٹوری کی یہ خبر ہے. انہوں نے جو اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر ٹپنی کی تھی کہ اسد الدین اویسی صاحب جو ہے وہ ان کی جو پیچھے یعنی ان کے جو بیان سننے والے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، اویسی صاحب بانٹنے والی راجنیتی کرتے ہیں. اب یہ بیان سنیے آپ لوگ جو کہ جمعیت ہند کے ایک نیتا یعنی ایک علماء کرام بتائے جا رہے ہیں. کیا نام ہے؟ قاری محمد خالد، بانی شاہ اسلامک لائبریری، جامع مسجد مظفر نگر. اس طرح پروگرام کیا گیا ہے آج یہاں لائبریری میں شہر کے دانشوران اور بدھی جیوی لوگ جمع ہوئے. چونکہ ایک بیان کل مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے جناب اسد الدین اویسی جو قومی صدر ہیں آل انڈیا اتحاد المسلمین کے، ان کے تعلق سے ایک بیان کل سامنے آیا تھا، جس کے بعد پوری مسلم قوم میں ایک بے چینی دیکھی گئی. اسی مسئلے کو لے کر، ان کے بیان کو لے کر غور فکر کرنے کے لیے اور اس پر یہ غور کرنے کے لیے آخر مولانا محمود مدنی نے ایسا بیان کیوں دیا کہ اسد الدین اویسی جو اس وقت میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی آواز ہے مسلمانوں کی جو ملک کے دستور اور سنویدھان کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی حصول یابی کے لیے ایک بے باک آواز ہے، ان کو مکمل طور پر مولانا محمود مدنی نے ان کی کوششوں کو، ان کی آواز کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی سیاست کو 100% غلط قرار دیا، جس پر سب لوگوں کو افسوس تھا. سب لوگوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا اور اسی کو لے کر پروگرام کیا گیا تھا. کس طرح کے بیان دیے تھے انہوں نے جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ اعتراض دیکھیے، مولانا نے 2 بیان بلکہ 3 چیزیں بڑی اس وقت میں قابل اعتراض کہی ہیں. ایک تو اسد الدین اویسی کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ان کی جدوجہد اور کوشش ہے اور ان کی مسلم سیاست ہے، اس کو 100% غلط قرار دیا. حالانکہ اس ملک میں سنویدھان نے، دستور نے ہر ایک کو اپنی سیاست
اور اپنی جدوجہد اور اپنی کمیونٹی اور اپنی قوم کے لیے سیاسی اور سماجی اور دستوری حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوسری چیز مولانا نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں۔ اس بات سے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حضرت مولانا کا احترام کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مولانا ایک قائد کی حیثیت سے اپنا ایک مقام رکھتے تھے، انہیں بھی اس جملے سے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ آج جب اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ گستاخی رسول کے تعلق سے پورے ملک میں پروگرام کر رہے ہیں، ایسے میں ان کو یہ کہنا کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ پاگل ہیں تو لوگوں کے ایمان کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ تیسرے ان کا جو بیان آیا ہے کہ پورے ملک میں NRC لاگو ہونی چاہیے، مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کا مسلمان سن 47 میں اجڑ چکا تھا، اس ملک کا مسلمان سن 47 میں برباد ہو چکا تھا، اس ملک کے مسلمان سن 47 میں جو نقصانات سے دوچار ہوا ہے آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن آج بھی وہ لوگ ہیں جو سن 47 میں اجڑ گئے تھے، کیا آپ ان کو پھر اجاڑنا چاہتے ہیں؟ کون سی NRC کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ نہایت ہی درجے ان سے خفا ہیں اور اس چیز کو لے کر ایک تشویش ہے لوگوں کے اندر کہ مولانا آخر 20-22 کروڑ مسلمانوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ سے؟ مولانا جمعیت کے ادھیکش ہیں جی، اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو کس طرح نظریہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح سوال اٹھایا۔ میرا بھی سوال ہے مولانا سے، آپ جمعیت کے ادھیکش ہیں، کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ جمعیت کی مجلس منتظمہ میں یہ قرارداد منظور ہوئی جس پر آپ نے بیان دیا؟ یہ عاملہ نے اس قرارداد کو منظور کیا جو آپ نے تینوں ایشو اٹھائے؟ یہ آپ کا ذاتی یہ نظریہ ہے، ذاتی اگر نظریہ ہے تو آپ اس کو کلیئر کریے گا کہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، اور اگر آپ جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے یہ بیان دے رہے ہیں تو آپ کا بیان خود غیر دستوری ہے۔ جمعیت علماء کے کسی اجلاس میں یہ قرارداد منظور نہیں کی گئی کہ جمعیت کا صدر اس طرح سے بیانات دے۔ اس پر کوئی اعتراض ظاہر کریں گے؟ کچھ کون؟ آپ کچھ ہمیں تو بہت افسوس ہے، اور ہم پورے ملک کے لوگوں سے جن کو دیوبند اور جماعت دیوبند سے تعلق اور انسیت اور محبت ہے، اور جن کو اکابر کی جماعت جمعیت علماء کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان کے ہاں قدر و منزلت ہے، اور اسی طرح سے علماء کی جماعت پر جن لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور الحمدللہ آج مسلمانوں کو ہے، ہم سب سے کہیں گے کہ وہ حضرت مولانا کو ان تینوں مدعوں پر جو انہوں نے بیان دیا ہے نظر ثانی کے لیے مجبور کریں۔ میں کہوں گا مولانا یہ تینوں بیان آپ کے غلط ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان بیانات کو واپس لیں، کم از کم وضاحت ضرور کریں، اور جمعیت کے عاملہ اور منتظمہ کو بھی چاہیے کہ حضرت مولانا سے سوال کرے کہ یہ بیان آپ نے کس حیثیت سے دیا ہے۔ واپس نہیں تو پھر آگے کا کیا ہے؟ حضرت مولانا اگر بیان واپس نہیں لیتے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوگا، مسلمانوں کے دکھے ہوئے دل برقرار رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے اس وقت میں پورے حالات کو لے کر، اس میں مولانا کا بیان مزید اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ یہ کچھ خبریں تھی، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ان خبروں کے بارے میں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ مولانا محمود مدنی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ محمد کیف جس طرح سے امتیاز جلیل صاحب سے مل رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ریلی بھی نکال رہے ہیں، خود اس ریلی میں شامل ہوئے، بھاشن بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنا لیڈر مضبوط کرو، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا فیوچر میں MIM پارٹی جوائن کریں گے یا پھر MIM پارٹی سے چناؤ لڑیں گے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔